بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما انا بشر یوحی الیہ وانما الہکم الہ واحد قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا علم الغیب ولا اقول لکم انی ملک۔ یہ جو دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، یہ دونوں آیتیں جو ہیں وہ ایک آیت ہے سورہ الکہف 18/110 اور سورہ انعام آیت نمبر 50۔ ان کا عمومی ترجمہ کچھ اس طرح ہے، ان دونوں آیتوں کا مفہوم اور ترجمہ ملتا جلتا ہے، اور ان کا عمومی ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ حکم ملا ہے کہ کل انما، کہہ دو لوگوں کو کہ میں جو ہوں، میں ایک بندہ بشر ہوں، میرے اوپر وحی آتی ہے، اور یہ جو وحی الہی میرے پر آئی ہے یہ میں تمہیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اور وحی الہی جو پیش کی جاتی ہے، انبیاء صرف اور صرف وہی پیش کرتے ہیں یوحی الیہ، جو ان کے اوپر نازل کیا جاتا ہے۔ یوحی وحی کو کہتے ہیں، اور الیہ جو ان کے اوپر، چونکہ اللہ کے نبی اپنی طرف سے اور اپنے پاس سے کوئی بھی بات نہیں کہتے۔ کیا کہہ دو؟ کل کا مطلب ہوتا ہے کہہ دو کہ میں بندہ بشر ہوں، چلتا پھرتا ہوں۔ قرآن مجید کو اگر آپ غور سے مطالعہ کریں تو قرآن مجید میں 26 انبیاء کو اور 26 ادوار کا دور ہے، ذکر ہے، اور یہ سب کے سب چلتے پھرتے، کھاتے پیتے، مطلب ہے یہ ایک کردار بھی تھے، اور یہ شخصیات بھی تھیں، اور یہ باپ دادا والا تھے، اور یہ ماں باپ دادا بیوی بچوں والے، یعنی خاندانی لوگوں کا انتخاب کیا جاتا تھا اس معاشرے کے۔ اور یہ صاف طور پر بتا دیا گیا کہ میرے پاس سوائے اس کے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور وہی ہے، میں بیوی بچے بھی رکھتا ہوں، کھاتا پیتا بھی ہوں، چلتا پھرتا بھی ہوں، بازاروں میں بھی جاتا ہوں، اور دنیا کے سارے معاملات اور لین دین میں کرتا ہوں۔ اور میرے جو معاملات ہیں اور میرا جو لین دین ہے وہ صرف یہی ہے اللہ کی وحی کے مطابق، اس کے علاوہ میں کچھ بھی بیان نہیں کر سکتا۔ اور پھر یہ ساتھ میں یہ بھی بتایا گیا کہ انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا اللہ اور تمہارے اللہ کا قانون اور اللہ کا نظام ایک ہے سب کے لیے، ڈے فرسٹ سے ڈے آخر تک، اور اسی نظام کے تحت ہم نے زندگی بسر کرنی ہے۔ اور اسی نظام کو الکتاب بھی کہتے ہیں، جو تمام انبیاء کا نام لے لے کر کہا، ان سب انبیاء کو یہی الکتاب دی، اور یہ سب باپ دادا والے چلتے پھرتے کھاتے پیتے، یعنی بااثر شخصیات تھیں۔ اور اب چونکہ قرآن آ جانے کے بعد شخصیات کا اور نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا، اب میرا اور آپ کی ڈیوٹی ہے کہ ہم نے یہ مشن لوگوں تک پہنچانا ہے، اور یہ میرا اور آپ کا کردار ہونا چاہیے کہ ہم اس کو لوگوں تک پہنچائیں، اپنے کردار اور اپنے قول و عمل اور اپنے نظام کے تحت اس کو لوگوں تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اور اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے مجھے اور آپ کو میدان عمل میں آنا پڑے گا۔ اور میدان عمل اب ہماری کوئی پیروی کسی شخصیت کی نہیں بلکہ اس کتاب کی کرنی ہے، اور اس کتاب کی پیروی کر کے ہی ہم یہ پیغام لوگوں تک پہنچائیں گے، ورنہ تو پھر اللہ کی کتاب کو تو ہم چھوڑ چکے ہیں، اور بہت سارے لوگ اللہ کے انبیاء کے کردار کو چھوڑ چکے ہیں، شخصیات کو، اللہ کے نبیوں کی شخصیات جن کی پیروی کر کے، جن کے اسوہ حسنہ سے ہم نے کام لینا تھا، وہ چھوڑ چکے ہیں، اور اس کے بعد ہم بہت پیچھے چلے گئے۔ تو یہ ہے اصل وہ منبع، اور یہ ہے اصل وہ دین جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ہمارا تو چینل بھی اسی لیے ہے، قرآن اور صرف قرآن، اور یہی ہے ہمارا کام، اور یہ ہم لوگوں تک پہنچا کے لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے دین کی پاسداری کریں گے، اور گھر گھر میں انبیاء کی شخصیات کی پیروی کریں گے، اور انبیاء کو وہ جو ہمیں دے کر گئے ہیں وہ نظام الہ واحد، وہ سب کے لیے ایک ہے۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ قل لا اقول لکم عندی خزائن، یہ کہہ دیں کہ میرے پاس کوئی خزانے نہیں ہے، لا انی ملک، نہ ہی میں کوئی فرشتہ ہوں، اور لا علم الغیب، نہ ہی میرے پاس کوئی غیب کے خزانے ہیں، اور نہ ہی میں کوئی غیب کا علم جانتا ہوں، اور نہ ہی میرے پاس کوئی چیز ہے کہ تم مجھ سے مانگو۔ یہ سب کچھ دینے والا اللہ ہے جس نے مجھے وحی دی ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ اس قرآن کے مطابق اس پر غور و فکر کریں، ایک دفعہ اپنی لائف میں اس پر غور و فکر کر کے اپنی اولادوں کو اس کا سبق بھی دیں، اور اس کے مطابق عمل بھی کریں۔ اور یہ چینل بھی ہم نے اسی لیے کھولا ہے کہ اس کو سبسکرائب کر کے آپ بھی ہمارے ساتھی بن جائیں، اور ہمارے ساتھی بن کر آپ اس کے معاملات اور لین دین کے ساتھ چل کے اس قرآن کی تعلیمات پر عمل کر کے یہ بات ثابت کریں کہ جو کردار
جو شخصیات، جو اخلاق انک علی خلق نظیم نبیوں کو ملے تھے، پیغمبروں کو ملے تھے، جو وہی ملی تھی، وہ سب کچھ قرآن میں موجود ہے۔ اور قرآن اور صرف قرآن، یہی ہے ہمارا کام۔ اس پر عمل کر کے ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ ہمارا اور آپ سب کا مشن ایک ہے، وہ یہ کہ گھر گھر قرآن پہنچانا ہے۔ اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔